جہاں آپ فطری طور پر ہاتھ باندھتے ہیں. نماز میں ہاتھ باندھنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، قیام لازم ہے. تو ہاتھ باندھنا تو ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک صورت ہے. امام مالک جو ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی چونکہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو بے آرام سا محسوس کرتا ہے، تو اتقان وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لینے چاہیے. تو اس سے بھی وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نماز کے کوئی لازمی آداب میں سے نہیں ہے. اچھا، بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا، مالکی، ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. بہر المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو، صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، فلسطین والے بھی، اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز میں سے نہیں ہے. تو آپ جہاں ہاتھ فطری طور پر باندھتا ہے آدمی، وہاں اس کو باندھ لینے چاہیے. آپ بہت اوپر کریں گے تو یہ بھی غیر فطری جگہ ہے، بہت نیچے لٹکائیں گے تو یہ بھی غیر فطری جگہ ہے. اگر آپ کسی کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں ہاتھ باندھ کے، تو کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ بس جہاں باندھیں گے وہیں باندھ لیجیے. نماز پڑھتا ہے، فلسطین والے بھی، اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت اور بھی معاملہ سن لیں، بہت خطرناک چیز ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. سیدنا ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ والی، وہ ڈیسائسو حدیث ہے ویسے. اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ پڑھتا، امین الحسینی صاحب کی، تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی. میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں. اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تسی پائیے حوالہ کی تو دیتا ہے. بھائی ابو داؤد میری کتاب ہے، مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا. بخاری مسلم میری کتابیں ہیں، میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانوں گا، اور بنو امیہ کی بدمعاش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا. الحمدللہ لوگوں کی عقلیں ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کس ٹون سے آپ بول رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی. آپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے، مولوی صاحب آپ بھی گھاس کھانے چھوڑ دیں. اب لوگ دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ابو حمید سعدی کی حدیث جو ابو داؤد میں 730 نمبر ہے، 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد، جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ 30 سال تک تو صحابہ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منسوخ بھی ہوئی ہے، یہ جھوٹا جو انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ابو حمید سعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں، اور 11 خود. میں کہنا اے 11 سرکاراں، تسی 11ویں دی سرکار، اے 11 سرکاراں نو منو. 11 سرکاراں، اور صحیح واقعی 11 سرکاراں، 11 کے 11 صحابی ہیں. ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں، اور 11ویں وہ خود، سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جناب سانو دسن دو. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے. یہ کہتا ہے نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر، مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے، وہ ہے طریق ہے ترمذی والا، ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر، جس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لذی، سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح، خالی حسن نہیں، حسن صحیح. اچھا، تو ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا. ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا، مسئلہ 70B میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا، ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، یعنی ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر سے ہی کھڑے کیے، ادھر ہی چھوڑ دیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے،
سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے، تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر، بایاں بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے، پھر نماز شروع کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا، اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں، اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں، اور تورک جب آخری رکعت ہوگی، چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو، تورک ہوگا، آخری رکعت میں تورک ہوگا. تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے. تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد، یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اچھا، 10 کے 10 صحابہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے. وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے، یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے، کمر سیدھی ہو جاتی، جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے. ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں. اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا. چلو انہوں نے سکپ کر دیا، باقی لوگ بھی تو کہتے. اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. تم ایمان لاؤ اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو. آپ کے 2 دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے، صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری کی حدیث سے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے، اس طریقے سے نماز پڑھو. لیکن اگر ایک دوسرے کی بات سمجھا کریں، ایک دوسرے سے پوچھا کریں، یہ سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں. بھائی صرف ہم ہی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اہل سنت کے 4 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہماری طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اب جو ہاتھ باندھنے والے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے. کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی پیٹ سے نیچے ہاتھ رکھتا ہے، مگر جو ہاتھ کھولتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، سب ہاتھ کھولتے ہی ہیں. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. یعنی 2 فرقے ہاتھ کھولتے ہیں، ان کا اختلاف ہی نہیں ہاتھ کھولنے. باندھنے والوں کا آپس میں اختلاف ہے. دیکھو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نا، اب ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، اس بیچارے کو یہی پتا چلا کسی نے ہاتھ باندھ دیا، اس کے پاس یہی علم ہے، اس نے تحقیق نہیں کی. لیکن تحقیق کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی سنی سنائی باتوں پہ چلیں، اندھی تقلید کریں کیونکہ ہمارے باپ نے ایسے نماز پڑھی ہاتھ کھول کر تو ہم بھی ہاتھ کھول کے پڑھیں. نہیں نہیں، یہ عبادت قبول نہیں. خود تحقیق. اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ عقل کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، FRCS پیسے کماتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، کیا کیا بنتے ہیں. کیا عقل کے ذریعے سے یہ 2-4 مسئلے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ صلوات پڑھی محمد علیہ. اچھا بھائی ہم سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے؟ سورہ نساء ہے، 4 سورہ، اور آیت کا نمبر 102 ہے. جنگ کے بارے میں آیت ہے کہ جب جنگ کے دوران نماز آئے تو کیا کریں. اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جب جنگ کے دوران نماز ہو تو ایک گروپ تو ہاتھوں میں تلوار لے کے حفاظت کریں کہ اٹیک نہ ہو جائے. لیکن جو نماز پڑھیں وہ کیسے نماز پڑھیں؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. جو نمازی بھی نماز پڑھیں وہ ہاتھوں میں اسلحہ لے لیں. تو یہ فرمائے اس زمانے کا اسلحہ کیا تھا؟ تلوار یا ڈھال. یعنی نماز کے دوران آپ کھڑے ہیں مگر کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا. اگر فرض کریے میں ہاتھ میں کوئی چیز لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ وہ بھی تلوار. جب میں ہاتھ میں میرے تلوار ہے اور اگر میں ہاتھ باندھتا ہوں تو یہ میرے بازو والا مومن زخمی ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. بتائیے کیسے ہو سکتی نماز؟ جب نماز میں بلکہ اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں تو پاؤں کو پاؤں سے ملانا ہے، بالکل نزدیک کھڑے ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ہاتھ میں تلوار ہوگی تو بازو والا آدمی زخمی ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے. جب ہاتھ میں اسلحہ ہوگا تو ہاتھ کھلے ہی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. بہت ساری آیتیں، لیکن ایک اور آیت بھی سن لیں. سورہ اعراف 7ویں سورہ، آیت کا نمبر 29، سورہ کا نمبر 7، سورہ اعراف. کس طرح سے نماز پڑھیں؟ خدا نے فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. جب نماز پڑھو قبلے کی رخ طرف کرو، قبلے کی طرف منہ کرو. الحمدللہ اس میں اختلاف نہیں، سارے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے. خدا کا شکر ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف ہے، وہ بھی حل ہو سکتا ہے علم کے ذریعے سے، نہ تعصب کے ذریعے سے. قل امر ربی،
جب بھی نماز پڑھو قبلے کی طرف. میرے مالک ٹھیک ہے سارے مسلمان قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, اب اختلاف ہے ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا ہاتھ کھول کے. کہا کما بدأکم تعودون, جس طرح اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح اس دنیا سے واپس پلٹ کر جاؤ گے ویسے نماز پڑھو. بات سمجھے اشارہ, کہ جیسے اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح سے اس دنیا سے پلٹ کر جاؤ گے اس طرح سے نماز پڑھو. اب جب انسان آتا ہے تب بھی ہاتھ کھلے ہوئے, چلیے آپ جنازہ دیکھ لیں شیعہ کا ہو یا سنی کا ہے, اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو کھول کے نماز پڑھیں, اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھیں. سر ہاتھ پڑھی محمد و آل محمد.